اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 11 اس کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل 10 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 تک۔ موضوع خطاب بنی اسرائیل، موسٹلی اللہ تعالیٰ ان کو ہی خطاب کر رہے ہیں اس رکوع میں بھی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی یعنی کہ تائید کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، یعنی کہ جس کو تمہارا نفس ماننے کے لیے تیار نہیں، تکبر کرتے ہو؟ ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔
تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ سارے یہودی سب نے انکار نہیں کیا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے، سب نے انکار نہیں کیا تھا، بہت تھوڑے جو ایمان لے آئے۔ تو جنہوں نے انکار کیا وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کے سبب۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی کہ قرآن آئی جو ان کے پاس تھا، یعنی توریت تھی، اس کی تصدیق فرماتی ہوئی، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، اور جب وہ جانے پہچانے رسول یعنی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو کفر کر بیٹھے، انکار کر دیا ان پر ایمان لانے سے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو ان انکار کرنے والوں پر، ان کافروں پر۔ یعنی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ابھی، تو یہ یہودی جو آباد ہوئے تھے مدینہ شریف میں آپ کے ظہور ہونے سے 1000 سال قبل تقریباً، تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آباء و اجداد آپ کے استقبال کے لیے ہی وہاں آباد ہوئے تھے، اور ان کی کتابوں میں چونکہ آپ کے اوصاف، آپ کی شانیں بیان کی گئی تھیں، تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے ڈنکے بجاتے گئے۔ تو آپ کو چونکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، تو آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، کافروں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے آپ کے وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو حسد میں پڑ گئے، غرور اور تکبر کیا، حسد کیا، تو آپ حسد میں پڑ کے آپ کو ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے یہاں بھی ان کافرین پر لعنت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کافرین پر لعنت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بیسا مشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ یہ دیکھیں بار بار ہر آیت پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو کافرین کہہ رہا ہے، ہر آیت میں ان پر لعنت بھیج رہا ہے، ان کو کافرین کہا جا رہا ہے، منکرین، انکار کرنے والے۔ کس سے انکار؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، توریت کو بھی مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، لیکن جب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو وہ سب پر ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافرین کہا، ان پر لعنت بھیجی، یعنی کہ توریت پر بھی ایمان ان کا ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ختم ہو گیا، اور اللہ پر بھی ختم ہو گیا۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے، اس کی جلن سے، حسد سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ اس امید پر تھے کہ ہم ہی میں سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے مبعوث فرمایا تو اس میں وہ حسد میں پڑ گئے، جلن میں پڑ گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ کون ہوتے ہو اس میں اپنی رائے دینے والے یا اپنا فیصلہ سنانے والے۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے، جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू अनुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मोमिनीन। जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर ईमान लाओ, यानी कि कुरान पाक, तो कहते हैं कि वो जो हम पर उतरा उस पर हम ईमान लाते हैं, और इसके अलावा जो उतरा उस पर ईमान नहीं लाते, उसका मुनकर होते हैं। हालांकि वो हक है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और आप पे जो किताब नाज़िल हुई अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान पाक, वो हक है जो कि तस्दीक फरमाता है जो उनके पास है। कुल ए महबूब नबी, आप इनसे फरमा दें, फालिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्लु इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर तुम मोमिन थे तो पहले अंबिया को नाहक शहीद क्यों किया। कैसे अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर दिया, उनके दावे को झूठा कर दिया कि वो जो ईमान का दावा कर रहे थे अल्लाह ताला ने उसको रद्द कर दिया, एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। मैं दोबारा इसका पर्क करता हूँ। और ऐ महबूब नबी, आप इनसे फरमाएं, फिर अगले अंबिया को क्यों शहीद किया अगर तुम्हें अपनी किताब पर ईमान था। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और बेशक तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियां लेकर तशरीफ़ लाए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम थे ही ज़ालिम। यहाँ ज़ालिम माना कुफ्र के मानों में आ रहा है। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूरा खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और याद करो जब हमने तुमसे पैमान लिया या अहद लिया और कोह तूर को तुम्हारे सरों पर बुलंद किया, और जो हम तुम्हें देते हैं ज़ोर से थामो और सुनो। बोले हमने सुना और ना माना, और उनके दिलों में तो बछड़ा रच रहा था उनके कुफ्र के सबब। तो ए महबूब नबी, आप फरमा दें, क्या बुरा हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान, अगर तुम ईमान रखते हो। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे महबूब नबी, आप इनसे पूछें, आप इनसे फरमाएं कि अगर आखिरत का दिन अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसानों से बढ़कर तुम्हारे लिए है, ख़ास तुम्हारे लिए है, तो ज़रा मौत की आरज़ू तो करके देखें। वलन यतमन्नाहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदिहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कभी भी इसकी यानी कि मौत की आरज़ू नहीं करेंगे उन बदअमालियों के सबब जो वो आगे कर चुके हैं। वो कहते थे ना कि जन्नत तो है ही हमारे लिए, गिनती के चंद दिन हम जहन्नम में अगर हम अल्लाह ने भेजा तो हम जाएंगे, हमें आग नहीं छुएगी। तो जन्नत तो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए तैयार की है। तो अल्लाह ताला ने ये पोल कैसे उनका ये झूठा साबित किया। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमसे इनसे पूछे ना, इनको फरमा दे कि अगर आखिरत का दिन तमाम इंसानों से बढ़कर खालिस तुम्हारे लिए है, अगर अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की है, तो ज़रा मौत की तमन्ना तो कर को देखो। आगे अल्लाह फरमाया कि वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे।
کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اس کے برعکس مومن جو ہے وہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ مومن کے لیے موت گفٹ ہے، ملاقات کا گفٹ۔ موت کے بعد اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہوگا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ہے مومن کے لیے موت کا کانسیپٹ، یہ ہے۔ لیکن کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور ان مشرکوں سے ایک گروہ کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 سال جئیں، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ یعنی کہ ان کی لمبی عمر کا جینا، چاہے وہ 1000 سال بھی جی لیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ لمبی عمر کا پانا، 1000 سال جینا، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اور اللہ ان کے کرتوت برے اعمال دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو، ہمارے سینوں کو تکبر، غرور، ہرس، حسد، طمع، لالچ کے بتوں سے پاک کر دے، اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔